آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جس کا نام علقمہ تھا، اور وہ بیمار ہوا۔ اس کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ علقمہ حالت نزع میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور حضرت بلال کو اور حضرت سلمان کو اور حضرت عمار کو، ان 4 صحابہ کو بھیجا، جا کر دیکھو علقمہ کس حالت میں ہے۔ جب یہ صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، ان سے فرمایا کہ کہو علقمہ لا الہ الا اللہ، لیکن علقمہ کی زبان پر یہ کلمہ جاری نہ ہو سکا۔ دوبارہ آئے دربار رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوچھو اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میرا سلام کہو، اگر وہ بآسانی آ سکتی ہیں تو ٹھیک، نہیں تو میں ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ سلام پہنچایا گیا، پیغام دیا گیا۔ علقمہ کی والدہ نے لاٹھی اٹھائی اور دربار رسالت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا علقمہ بتلاؤ آپ کے بیٹا اس حالت میں کیوں ہے، اور وہ اس تکلیف اور کرب میں کیوں مبتلا ہے، اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا، کس طرح کے معاملات تھے اس کے۔ علقمہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا نمازیں بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا روزے بھی رکھتا تھا، میرا بیٹا دراہم بھی صدقہ کرتا تھا، بہت خیرات کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا، اس کی اطاعت اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ آقا میں علقمہ سے ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور اس لکڑیوں کے اندر اس کو جلایا جائے گا۔ یہ بات سننا تھی، علقمہ تڑپ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علقمہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ سخت اور دیر پا اس کے لیے عذاب ہوگا، یا تو اس کو معاف کر دو، نہیں تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ علقمہ نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمانوں پر رب کائنات کو اور یہاں پر حاضرین کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے علقمہ کو معاف کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو علقمہ کی کیا حالت ہے۔ صحابہ ابھی وہاں پہنچے اس کے گھر کے اندر، اور انہوں نے دیکھا کہ علقمہ کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے علقمہ کی روح پرواز ہو گئی۔ آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو علقمہ کی ماں کی طرف سے جب تک اس کو معافی نہیں ملی تو اس کی روح بھی نہیں نکل رہی، سانس بھی نہیں نکل رہا۔ ادھر سے علقمہ کی والدہ نے اس کو معاف کیا، ادھر سے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں پوری زندگی جنت کے حصول کے لیے محنتیں کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو۔ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میری امت کے لوگوں وہ جنت میں نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ بہت بڑا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جو 100 بار بھی یومیہ اپنے ماں باپ کو عبادت کی نیت سے دیکھتا ہے، ثواب کی نیت سے اس کے چہرے پہ
نگاہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔